مدینے کا فیصلہ آخری فیصلہ اس لیے ہوتا تھا کہ 90% سے زیادہ صحابہ کرام نبی کو جنہوں نے دیکھا، نبی سے جنہوں نے سیکھا، وہ مدینے میں رہتے تھے. اب سارا شہر حضرت ابوبکر کے دروازے پر ہے. انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا چلو علی کے گھر چلیں. عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں اس سنی عالم کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. مولا علی کے دروازے پر آئے، دستک دی، مولا نے دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر کی آواز آئی، یا علی مدینے میں زلزلہ ہے. حضرت نے مسکرا کے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. تو کہا سارا شہر کانپ رہا ہے، سارا شہر گر جائے گا، لوگ مر جائیں گے. حضرت نے اپنی ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا، شہر کانپ رہا تھا، مولا زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے زمین پہ ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک بے چین جانور کو پیار کر رہا ہو، اور پیار کرتے ہوئے فرمایا مالک اسکتی، کیا ہو گیا، آرام سے رہ. وہ کانپتی بھی زمین رک گئی. حضرت نے فرمایا سب اپنے گھروں کو چلے جائیں، اب زلزلہ نہیں آئے گا. تو حضرت ابوبکر نے ہی سوال کر لیا، یا علی آپ زمین سے بات کرتے ہیں؟ فرمایا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. جب زمین کانپے گی اور زمین کے اندر سے چیزیں نکلیں گی تو ایک انسان زمین سے پوچھے گا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ انسان میں علی ہوں. حق کا معیار علی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہر شخص کو مولا کے دروازے پر آنا ہے جی، آج نہیں کل سب کو آنا ہے. اسی لیے مجھے اس ملنگ سے بھی پیار ہے جو ڈنڈا کنٹھا کلابا جی گلے میں ہار پھول ڈال کے بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے. آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. وہ حقیقت بولتا ہے. البتہ جہاں میں مولوی تبلیغ کے لیے نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اس کا بڑا کام ہے، وہ تانے بھی سنتا ہے، وہ تشنیع بھی سنتا ہے، وہ چپتے ہوئے جملے بھی سنتا ہے، وہ دھتکارا بھی جاتا ہے، وہ جی اسے دھکے بھی دیے جاتے ہیں، اس کی توہین بھی ہوتی ہے، مگر اس کی نگاہ میں صرف علی ہوتے ہیں، صرف علی ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس کو صرف اور صرف اپنے مرشد، اپنے مولا کی فکر ہوتی ہے، وہ ان کے خیال میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. سب کو بالآخر اسی دروازے پر آنا ہے. حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں. مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں. آخری زمانے میں اللہ کا وعدہ ہے نا وہ منوائے گا. اس نے منوانا شروع کر دیا. اس نے منوانا شروع کر دیا. چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں جی. پڑھے لکھے جلادوں کے چہرے کھل رہے ہیں. پینٹ کوٹ والے، ٹائیوں والے ملاؤں کے چہرے کھل رہے ہیں. مائنڈ سیٹ کا مسئلہ تو داڑھیوں والوں کے ساتھ تھا. شدت پسندی کا مسئلہ، دہشت گردی کا مسئلہ تو مذہبی حلیوں والوں کے ساتھ تھا. اب روشن ہو رہا ہے کہ قصہ کچھ اور ہے. ماضی میں بھی انہیں استعمال کیا گیا تھا جن کی داڑیاں بڑی کروائی گئی تھی، اور آج جنہوں نے استعمال کیا تھا وہ سامنے آ گئے کہ ہم نے استعمال کیا تھا. اور اس حقیقت کو کھولنے والا بھی وہی ہے جو علی کے پیچھے چلنے والا ہے. لہذا حق کبھی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا. حق ہے چاہے اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے. میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے. اس لیے علی مولا نے کسوٹی دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کوئی چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ زندہ ہو. علی مولا نے کسوٹی دی ہے کہ جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے جو چل پھر رہا ہو وہ زندہ بھی ہو. اس کسوٹی پر جو مولا علی نے کسوٹی دی ہے اس کی بنیاد پر میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر حسین زندہ ہیں یقین ہونا چاہیے. آج ان کی قبر، آج مولا علی کا مزار، آج مولا عباس کا مزار، امام رضا کا مزار، کاظمین سامراء میں اللہ کے خاص ولیوں کے مزار،
لوگوں کو حیات تقسیم کر رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے, جو ہمیں زندہ رکھتی ہے؟ وہ ان کا تذکرہ ہے, اور اس تذکرے کو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایسا ہی ہے عزیزو, ایسا ہی ہے.